اب میں درخواست کروں گا حضرت مولانا جناب سید ریاست حسین شاہ صاحب مدرس جامعہ سلفیہ فاضل مدینہ یونیورسٹی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سا بیان فرمائیں۔ محترم جناب سید ریاست حسین شاہ صاحب۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ ہم میں سے ہر بندہ اس لیے نمازیں پڑھتا ہے، اس لیے روزے رکھتا ہے، اس لیے حج کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ دیتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور سنتا ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اور میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیدا فرما کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندگی کا طریقہ دیتے ہوئے، بندگی کا سلیقہ سکھاتے ہوئے اس بات کا بھی حکم دے دیا: ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جو اسلام، جو طریقہ بندگی میں نے تمہیں دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جہاں یہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی مذہب، کوئی اور طریقہ، راستہ، سلیقہ لے کے آؤ گے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے یہ اسلام دیا ہے اور اس کو پورا نازل کیا ہے، اور پورا نازل کر کے اس کی حفاظتیں فرمائی ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس پیغام کو نازل کیا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے اس کی حفاظتیں بھی کی ہیں، مجھے اور آپ کو یہ دیا بھی ہے، اور اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ، اس دین، اس شریعت، اس نظام کے علاوہ کوئی اور نظام لے کے آنا چاہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، ایمان رکھنے والے، وہ اگر اس میں آدھے داخل ہو جائیں اور آدھے داخل نہ ہوں تو اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھے مانتا ہے، میرے اوپر ایمان رکھتا ہے، میرے دیے ہوئے دین کو مانتا ہے، اب تقاضا یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس اسلام میں پورا داخل ہونا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تین چیزوں کا نام ہے۔ اسلام تین چیزوں کا نام ہے۔ آپ ایک گھر، ایک بلڈنگ کی مثال لے لیں کہ اس میں بھی تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے جس کے اوپر تعمیر کرنا ہے گھر کو۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بھیجا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنے کے بعد اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں۔ کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی بندگی سے بچ جاؤ۔ اگر میرے اور آپ کے اسلام کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کی بلڈنگ اگر آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک جھٹکے کی بات ہوتی ہے کہ وہ بلڈنگ گر کے ملیا میٹ ہو کے رہ جاتی ہے، اور صرف خود نہیں گرتی، اپنے رہنے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔
اسلام جس میں پورا داخل ہونا ہے، اس کی پہلی چیز، اگر میرے اور آپ کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں ہے، تو یاد رکھنا نہ نماز فائدہ دیتی ہے، نہ روزہ فائدہ دیتا ہے، نہ حج زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہوگا اگر میرے اور آپ کے پاس اس اسلام کی بنیاد نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز، جب آپ گھر بناتے ہیں، بنیاد بنانے کے بعد اس کے اوپر تعمیر شروع کرتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کمرے بنانا چاہتے ہیں، جتنی اس کو بڑی بنانا چاہتے ہیں بلڈنگ کو، آپ بڑا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس نقشے سے ہٹ جائیں جو نقشہ آپ کو دیا گیا ہو، تو آپ شاید پھر مزدوری لینے کے حقدار نہیں ہوتے۔ یہی معاملہ اللہ کے ہاں بھی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جہاں بنیاد مضبوط کرنے کے لیے انبیاء کو بھیج کے طریقہ بتا دیا، وہاں پہ گھر تعمیر کرنے کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے روزے کو، آپ کی حج زکوٰۃ کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اب اس کے اوپر تم نے بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، پیغمبر کے طریقے کے مطابق تعمیر کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بلڈنگ بنانے کے لیے بنیاد بڑی مضبوط ہے اور میں اسی کو لے کے بیٹھ گیا ہوں، نہ مجھے نمازوں کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ حسن اخلاق کا معاملہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ یاد رکھنا، کوئی بھی کہیں پہ بنیاد بنا کے اس پہ بسا نہیں کرتا، رہا نہیں کرتا، راتوں کو وہ وہاں گزارا نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ وہ ہوا سے محفوظ ہو سکتا ہے، نہ وہ بارش میں محفوظ ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو سورج کی تپش سے بچا سکتا ہے۔ اگر یہ بچا سکتا ہے تو تب بچے گا جب بنیاد کے بعد اس کے اوپر کچھ بنایا بھی ہوگا۔ اور اسلام کی تیسری بنیادی چیز، آپ اور میں جب گھر بناتے ہیں نا، بنیاد بھی بڑی مضبوط ہو گئی، اس پہ ہم نے بڑا گھر بھی بنا لیا، لیکن اگر اس میں رنگ روغن کا اہتمام نہ کیا جائے، لائٹیں پنکھے نہ لگے ہوں، دروازے کھڑکیاں نہ لگی ہوں، شاید ہم وہاں رہنا گوارا نہیں کرتے۔ کرائے کے مکان پہ تو آپ رہنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اپنا وہ گھر جو ابھی تیار نہ ہوا ہو، جس میں ابھی رنگ روغن نہ ہو، جس میں دروازے، لائٹیں اور بجلی نہ لگی ہو، شاید ہم وہاں رہنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر انسان کا عقیدہ بھی بڑا پختہ ہے، بڑا توحید والا ہے، اللہ اسے نصیب کرے اور توحید پہ پختہ ہو جانے کی توفیق دے، ورنہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آگے لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی کسی اور مفاد کی وجہ سے لوگ توحید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے توحید پہ استقامت دی ہے، اور اتنی استقامت، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ وَلَوْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر اس قدر ڈٹ گئے ہیں نا توحید پہ کہ قتل تو ہو سکتے ہیں، جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، میرا خون تو بہایا جا سکتا ہے، لیکن میری توحید کو ڈگمگایا نہیں جا سکتا، تو اس کے اوپر جب آپ نے بلڈنگ بھی بنا لی ہے، راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور سارے عبادت کے کام جو آپ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو آپ انسان نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھتے ہیں میں پہلی صف میں کھڑا ہونے والا، میں امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا، میرے برابر کا کوئی ہے تو پھر سامنے آئے نا، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آپ حسن اخلاق کے دامن کو اگر چھوڑتے ہیں اور حسن تعامل کے دامن کو چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ بنیاد کی مضبوطی اور بلڈنگ کا بڑا ہونا یہ کسی کام نہیں آئے گا، آپ وہاں رہ نہیں سکیں گے، آپ کو کوئی اپنے قریب نہیں ہونے دے گا، آپ اپنے قریب کسی کو نہیں کر پائیں گے۔ جہاں عقیدہ مضبوط چاہیے، جہاں عمل چاہیے، معیاری چاہیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ عمل کر کے آئے، احسن ہو، خوبصورت عمل لے کے آئے۔ وہاں ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو مزین کر لیں اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے۔ یہاں تو نماز پڑھنے والوں سے لوگ شکوہ کر رہے ہوتے
ہیں کہ ہے تو 5 وقت کا نمازی لیکن میرے پیسے کھا گیا, مجھے گالیاں دیتا ہے, میں اس کے پڑوس میں رہتا ہوں, مجھے تنگ کرتا ہے, مجھے ستاتا ہے. یاد رکھنا یہ پھر اسلام میں پورا داخل ہونے والے کا کام نہیں. جو پورا داخل ہوتا ہے, جہاں توحید کو لے کے چلتا ہے, جہاں اس کے پاس عمل اور کردار ہوتا ہے, وہاں اس کے پاس اچھا خوبصورت اخلاق بھی ہوتا ہے. گھر میں بھی اچھا اخلاق ہوتا ہے, بازار میں بھی اچھا اخلاق ہوتا ہے, مسجد میں بھی جاتا ہے تو لوگ اس سے مل کے خوش ہوتے ہیں, پریشان نہیں ہوتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق, کہ انسان کے اچھے اخلاق سے زیادہ ترازو اور میزان میں بھاری کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اسلام میں پورا داخل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے حسن اخلاق کی طرف, حسن تعامل کی طرف توجہ کیجئے کہ لوگوں کے ساتھ میرے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں, ہماری ڈیلنگ کیسی ہے, اور ہم کسی سے ملتے ہیں تو کس چہرے کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ کے رسول تو فرمائیں کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ, آپ کا کسی کو دیکھ کے مسکرا لینا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اور اللہ کے رسول تو فرمائیں لا تحقرن من المعروف شیئا, کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو, ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق, اگرچہ اپنے بھائی کو گشادہ چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہونا. لیکن اگر میں سمجھوں کہ میرے پاس توحید ہے, میرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, میں نمازی ہوں, تہجد گزار ہوں, راتوں کو قیام کرتا ہوں, میری برابری کا کوئی نہیں ہے, میں نے داڑھی رکھی ہے, میری شلوار اونچی ہے, میں سر پہ پگڑی ٹوپی رکھتا ہوں, میرے برابر کا کوئی نہیں ہے, اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گئے اور حسن اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیا, تو یہ اپنے ہاتھوں خود اپنے گھر کو برباد کرنے والی بات ہوتی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام جو اللہ نے بڑا خوبصورت ہمیں دیا ہے ہم اس میں پورے داخل ہو جائیں. لیکن پورا داخل ہونے کے لیے دوبارہ سے یاد کر لیجئے عقیدہ توحید کی مضبوطی بھی چاہیے, عمل کا حسن بھی چاہیے, اور اخلاق اور کردار کا حسن بھی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے اور مرتے دم تک اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ کے ہاں مطلوب یہ ہے ایک دن کا مسلمان نہیں, ایک ہفتے مہینے کا مسلمان نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, موت تک مرتے دم تک والا مسلمان چاہیے, جو کامل اسلام والا ہو, جو سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جائے, جس کی خوشی بھی اسلام کے مطابق, جس کا غم بھی اسلام کے مطابق, جس کے بڑوں کے ساتھ معاملات بھی اسلام کے مطابق, چھوٹوں کے ساتھ بھی, جس کے رب کے ساتھ بھی معاملات اسلام کے مطابق, اور رب کی مخلوق کے ساتھ بھی اسلام کے مطابق ہو. اللہ اس اسلام میں ہمیں رہنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء. سید ریاست حسین شاہ صاحب کے عالی شان بیان کے ساتھ ہی ہماری اس 10ویں سالانہ عظمت قرآن کانفرنس کی پہلی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے.